لومڑی اور کچوا۔ کسی جنگل میں ایک تالاب تھا۔ تالاب میں خوب ساری مچھلیاں اور مینڈک مل جل کر رہتے تھے۔ ان مچھلیوں اور مینڈکوں کے ساتھ ایک بڑا سا کالا کچوا بھی رہتا تھا۔ اس کچوے کی دوستی ایک لومڑی سے ہو گئی تھی۔ لومڑی اسی تالاب کے کنارے ایک چٹان کے بھٹ میں رہا کرتی تھی۔ کچوا جب تالاب میں تیرتے تیرتے اگتا جاتا تو کنارے پر آ کر دھوپ میں پڑا رہتا۔ لومڑی بھی وہاں آ جاتی۔ دونوں دوست جنگل کے دوسرے جانوروں، پھلوں، پھولوں اور پرندوں کی باتیں کرتے۔ ایک دن دونوں تالاب کے کنارے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے شیر کی دہاڑ سنی۔ ارے بھاگو بھاگو، لومڑی چلائی، شیر آیا شیر آیا۔ بچوں، تم جانتے ہو کہ کچوا دھیرے دھیرے چلنے والا جانور ہے۔ اس کی پیٹھ پر پتھر کی طرح سخت کھول ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے جب لومڑی کی آواز سنی اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے دیکھا کہ میں تو تالاب سے بہت دور آ گیا ہوں، اب دوڑ کر تالاب تک نہیں جا سکتا۔ شیر کی دھاڑ پھر سنائی دی اور اچانک وہ جھاڑیوں سے نکل آیا۔ کچوا بیچارہ اب کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ڈر کے مارے اپنا سر اپنے کھول میں چھپا لیا۔ شیر نے کچوے کو اپنا سر چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے غرا کر چھلانگ لگائی اور کچوے کو دانتوں سے جکڑ لیا۔ یہ سارا تماشا لومڑی اپنے بھٹ کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی۔ ارے بیچارہ کچوا، وہ بڑبڑائی۔ شیر نے آخر اسے پکڑ ہی لیا۔ کاش وہ بھاگ کر تالاب میں چلا گیا ہوتا۔ لومڑی نے دیکھا کہ شیر کچھوے کے پیٹھ پر دانت گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں اپنے دوست کو کیسے بچاؤں؟ لومڑی نے سوچا۔ وہ شیر کے غرانے کی آواز سن رہی تھی۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجھی۔ وہ ہمت کر کے بھٹ سے باہر آئی اور شیر کے پاس پہنچ کر بولی، مہاراج، اس کچھوے کی پیٹھ پر آپ کے دانتوں اور ناخنوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اسے مارنے کی ایک ترکیب بتاؤں آپ کو؟ شیر غرا کر بولا، ہاں ہاں ضرور بتاؤ مہاراج۔ آپ اسے تالاب کے پانی میں چھوڑ دیں۔ پانی میں رہنے سے اس کے پیٹھ کا کھول نرم ہو جائے گا، تب آپ اسے آسانی سے چبا سکیں گے۔ یہ سن کر شیر خوش ہو گیا۔ ارے واہ بی لومڑی، تو بڑی عقل مند ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھوے کو منہ میں پکڑتے ہوئے تالاب کی طرف بھاگا۔ کچھوے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تالاب کے پاس پہنچ کر شیر نے کچھوے کو دور پانی میں اچھال دیا۔ کچھوے کو اور کیا چاہیے تھا؟ شیر نے خود اسے تالاب میں ڈال دیا تھا۔ وہ تیر کر بہت گہرائی میں ایک چٹان کے نیچے جا چھپا۔ اب شیر کچھوے کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ لومڑی نے جب دیکھا کہ اس کے دوست کی جان بچ گئی ہے تو وہ بھی دور جنگل میں بھاگ گئی۔